ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو لازمی دبائیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چشتی ہوں، مرید میں سیال شریف ہوں، خلافت مجھے بریلی شریف سے آپ جانتے ہیں، لیکن میں چشتی ہو کے یہ بات کہتا ہوں، خواجہ غریب نواز کو قوالی کی مد میں آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا سیر الاولیاء پڑھو، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری وہ ہیں جو روزانہ 2 قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ چشتی بنتے ہو، قوالی سنتے ہو، قوالی کی شرعی حیثیت کیا ہے، شرعی طور پہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یا ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، میں وہ ڈسکس نہیں کر رہا، میں احساس دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قوالی تو جناب والا 1400 سال بعد کی ایجاد ہے۔ او بندے خدا، تیری رہنمائی کے لیے، تیری پیشوائی کے لیے جو ضابطہ حیات اور دستور اللہ نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو پہلے 2 روزانہ قرآن ختم کرنا، اس کے بعد تو قوالی سن تو مجھے بھی سمجھ آئے گی، اور جب تو صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائے گا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہیں تلاوت قرآن کی اتنی لذت ملے گی کہ قوالی سننے کی تجھے فرصت ہی نہیں ملے گی۔ قوالی سننے کی فرصت ہی نہیں ملے گی، لیکن قرآن کے ساتھ یہ کیا جناب والا، ہم یہ رویے ہمارے کیا ہیں؟ محفل نعت ہو تو 5 گھنٹے نعت اور صرف 10 منٹ تلاوت قرآن، عرس کی محفل ہو درباروں پہ اور جناب والا 5 منٹ تلاوت قرآن اور 2 گھنٹے قوالی۔ یہ میں صرف آپ پہ قوالی نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں میں ریکارڈ رکھتا ہوں، یہ 5 منٹ کی تلاوت اور 2 گھنٹے کی قوالی، یہ بھی میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں ریکارڈ کے بغیر بات نہیں کرتا۔ تو سامعین عزیز احتشام، جب سے قرآن مجید کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا اور ہم نے پڑھنے کے لیے کیا رکھا، ابا مر گیا ختم پڑھا دو، اماں مر گئی ختم پڑھا دو، میت جا رہی ہے سرہانے رکھ دو۔ اور دکاندار کیا کرتا ہے؟ خود کھولنے کی توفیق نہیں، دکان پہ جائے گا، ادھر سے جناب والا ٹی وی لگا دے گا، ادھر دکان کی صفائی بھی ہو رہی ہے، ادھر اپنی جناب سبزی پہ وہ جھاڑ پوچھ بھی ہو رہی ہے، اور تلاوت قرآن پتہ نہیں کون سن رہا ہے، کیلے سن رہے ہیں، سیب سن رہے ہیں، کدو سن رہے ہیں، سمجھ کوئی نہیں ہے آپ کو۔ اور بندہ خدا، تلاوت سن کون رہا ہے؟ تیری سبزی سن رہی ہے، تیرے فروٹ سن رہے ہیں، پیاز ٹماٹر سن رہے ہیں۔ اتنی تجھے توفیق نہیں ہے، خود جناب والا گرد و غبار اڑا رہا ہے، خود سبزی صاف کر رہا ہے، خود ڈیلنگ کر رہا ہے، ادھر سے یہ رویے ہمارے قرآن کے ساتھ۔ انکم لا ترجون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن۔ قرآن کو میں رات کو پڑھ رہا تھا، مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا، وہ گھر دنیا میں فرشتے، آسمان والے فرشتوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین پہ آپ کو آسمان میں سورج چمکتا نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے بیٹے بیٹھے ہیں، میں نے ان کو پابند کیا ہوا ہے، میری بیٹیاں، میرے بیٹے نماز تراویح کے بعد 1 پارہ گھر میں تلاوت کر کے سونے کی اجازت ہے، اس سے پہلے سونے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، اللہ کا واسطہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیے، اور صرف یہ ٹی وی کیا مرض بن گیا یار، اور ٹی وی سے تھوڑی جان چھڑاؤ، اللہ کا واسطہ خود قرآن پڑھو، کوئی اس زبان پہ اللہ کا کلام جاری ہو، دل میں وہ اترے، کوئی لذت محسوس ہو۔ توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ تو سامعین عزیز شام، سب سے زیادہ قرب خدا بندی میرے کریم نبی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن سے نصیب ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ حدیث پہ اتنا جامع انداز میں انہوں نے کام کیا، 7 لاکھ حدیثیں جن کو سندن متن حفظ دی۔ امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر رب کا دیدار کیا، اب میں یہ واقعہ ایسا آپ کو سنانے لگا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ فریش ہو جائیں گے۔
آپ کو دل میں روحانیت محسوس ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی سبحان اللہ سننے کو ملے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاکی سن کے ہم سب کو پاک فرما دے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محدث، جن کو 7 لاکھ حدیثیں سندن متن حفظ تھیں، جن کی زندگی بیت گئی حدیث رسول کی خدمت میں، وہ فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر اپنے رب کا دیدار کیا اور رب سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا، تو میں عرض گزار ہوا اے میرے کریم اللہ، تیرا قرب پانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن۔ حضرت امام احمد بن حنبل عرض کرتے ہیں میرے اللہ، کوئی سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے؟ تو اللہ نے فرمایا احمد یہ میرا وہ کلام ہے جو سمجھ کے پڑھے وہ بھی میرا قرب پا لیتا ہے، جو بغیر سمجھے پڑھے وہ بھی میرا قرب پا لیتا ہے۔ انکم لا ترجون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اور فاسٹ ترین ذریعہ وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ جناب والا ایمان و تعظیم کے حوالہ سے ہو جو پہلا سٹیپ ہے حقوق قرآن کا، تلاوت و ترتیل سے ہو جو دوسرا سٹیپ ہے حقوق قرآن کا، تذکر و تدبر کے حوالہ سے ہو جو تیسرا سٹیپ ہے قرآن سے ریلیٹڈ حقوق کا، چوتھا اقامت حکم کہ اس کے جو سمجھ آئی اس پہ عمل کرو، اور پانچواں تبلیغ و تبیین اس کو پھیلاؤ۔ تو اور بنیادی کیا چیز ہے؟ تلاوت۔ صرف تلاوت کا آپ دیکھ لیں کہ تلاوت کرنے سے کیا کچھ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28 جو بڑی مشہور ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس سے ریلیٹڈ اگلی آیت 29ویں آیت سورہ فاطر کی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ تین چیزیں میرے رب نے ڈسکس کی۔ الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، فرمایا جو تلاوت قرآن کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور میرے دیے ہوئے رزق حلال سے انفاق کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سرن جہرن، چھپ چھپا کے اور اعلانیہ۔ فرمایا یرجون تجارت لن تبور، یہ تلاوت قرآن کرنے والے، یہ نماز قائم کرنے والے، یہ اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، فرمایا یہ وہ ہیں، یہ اللہ سے وہ تجارت کر رہے ہیں جس میں گھاٹا نام کی چیز نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک تلاوت قرآن، اور پھر تلاوت قرآن کی مد میں ضروری ہے کہ آداب تلاوت کا خیال رکھے، اور تلاوت کے متعلق جو تجوید و ترتیل کے قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھے، حروف کے مخارج کو مد نظر رکھے، اور پھر وقف کہاں کرنا ہے۔ الترتیل هو تجوید الحروف معرفت الوقوف، اس کو پتہ ہو تجوید کیا ہے، ترتیل کیا ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت سے ریلیٹڈ جتنے آداب ہیں ان کو بروئے کار لائے اور تلاوت کرے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، اور پچھلے 2 جمعے آپ جانتے ہیں 2 خطبات جمعہ میں نے نماز پہ دیے،
ایک فضیلت نماز، ایک حفاظت نماز، وہ میں تفصیل سے ڈیٹیل سے نماز کی عظمت پچھلے 2 جمعوں پہ بیان کر چکا ہوں، اس لیے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ نماز قائم کرے، اس کی جناب والا شرائط و فرائض و واجبات و سنن و مستحبات جو اس سے ریلیٹڈ ہیں ان کی ادائیگی کما حقوق کرے، پھر